تصور کریں کہ ایک بہت بڑے، میرا مطلب ہے ایک عالمی انقلاب کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے نظام کی جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے۔ عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر تو بڑی بڑی سیاسی تحریکیں یا فوجیں اور معاشی پالیسیاں ہی ذہن میں آتی ہیں نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اتنے بڑے انقلاب کی بنیاد اس بات پر رکھی جائے کہ ایک انسان وہ زمین پر چلتا کیسے ہے، یا وہ رات کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی انوکھا اور گہرا زاویہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی آج کی ہماری گفتگو کا اصل محور بھی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس نشست میں ہم اسی حیران کن تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو ماخوذات ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی مشہور تفسیر بیان القرآن، اس کی 5ویں جلد پر مبنی ہے۔ جی، اور اس میں ہم خاص طور پر سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے ان اہم ترین حصوں کا ایک گہرا مطالعہ کریں گے، جو یہ بتاتے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ بنتا کیسے ہے اور اس کائنات میں اصل حاکمیت کس کی ہے۔ تو ہمارا مشن بڑا سیدھا سا ہے۔ ہم سورۃ الفرقان میں بیان کردہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی 12 صفات کا جائزہ لیں گے۔ ماخذ کے مطابق یہ صفات کوئی عام اخلاقی نصیحتیں نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ تو ایک مکمل کتاب انقلاب کا خاکہ ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تاریخ میں جن قوموں نے اس خاکے کو رد کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ یعنی یہ جاننا واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے ایک فرد کی اندرونی تعمیر سے ایک عالمی نظام کی بنیاد کھڑی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو نقطہ ابھی ہم نے اٹھایا کہ انقلاب کی شروعات انسان کے چلنے کے انداز سے ہو رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں بتاتی ہوں، یہ دراصل اس پورے مطالعے کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے ہاں قرآن مجید کو محض ثواب کمانے یا رسومات کی ادائیگی کی کتاب کے طور پر نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، بلکہ اسے ایک کتاب انقلاب قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، جب ہم سورۃ الفرقان کی آیات 63 سے 74 تک کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ 12 صفات دراصل کسی بھی انقلابی عمل کا نقطہ آغاز ہے۔ نقطۂ آغاز، صحیح۔ کوئی بھی عادلانہ اور صالح نظام باہر کی دنیا میں تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسے چلانے والے انسان اندر سے نہ بدل جائیں۔ یہ صفات محض انفرادی اخلاقیات کا مجموعہ نہیں ہیں، بلکہ ایک مضبوط اور ناگزیر معاشرے کی وہ اینٹیں ہیں جن کے بغیر کوئی بھی بڑی عمارت مطلب ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر آئیے نا ان 12 صفات کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اندر کمال کی حکمت رکھتی ہیں۔ ضرور۔ تو پہلی صفت جو بتائی گئی ہے وہ ہے عاجزی، یعنی زمین پر وقار اور انکساری کے ساتھ چلنا۔ اور اس کے فوراً بعد دوسری صفت یہ ہے کہ جب جاہل لوگ الجھنے کی کوشش کریں تو بحث میں پڑھنے کے بجائے بس سلام کہہ کر خوبی کے ساتھ الگ ہو جانا۔ ہاں، اور ذرا اسے آج کے دور سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ارے بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کے 2 بجے انٹرنیٹ پر کسی اجنبی کی فضول پوسٹ پر غصے میں ایک لمبا چوڑا جواب ٹائپ کیا جائے، اور پھر اچانک یاد آئے کہ رحمان کا بندہ تو بحث میں پڑتا ہی نہیں، اور وہ جواب مٹا کر انسان سکون سے سو جائے۔ ہاں، یہ ٹرولنگ اور فضول بحثوں سے بچنے کی کتنی زبردست عملی مشق ہے نا۔ یہ بڑی عمدہ اور عملی مثال ہے۔ اپنی توانائیاں ان جگہوں پر ضائع نہ کرنا جہاں سے کوئی تعمیری نتیجہ نہ نکالنا ہو، یہ دراصل ایک میچور اور انقلابی ذہنیت کی نشانی ہے۔ صحیح۔ ایک انسان جو معاشرے کو بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ گلی کوچوں یا سوشل میڈیا کی سستی بحثوں میں اپنا وقت اور جذبات ضائع نہیں کر سکتا۔ اسے اپنا وقار برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وقار اور طاقت آتی کہاں سے؟ اس کا جواب ہمیں اگلی 2 صفات یعنی تیسری اور چوتھی صفت میں ملتا ہے۔ تیسری صفت ہے شب بیداری، یعنی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارنا، اور چوتھی صفت ہے خوف آخرت، یعنی یہ دعا کرنا کہ دوزخ کے چمٹ جانے والے عذاب سے پناہ مل جائے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا۔ جی۔ دن کے وقت جاہلوں کو نظر انداز کرنا اور چلنے میں انکساری دکھانا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا معاشرے سے سیدھا تعلق ہے، لیکن رات کی تنہائی میں عبادت کرنا اور آخرت کے خوف کا اس سماجی انقلاب سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر تو یہ ایک خالصتاً ذاتی اور روحانی عمل لگتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔
لیکن ماخذ کے مطابق یہی وہ اصل پاور ہاؤس ہے جو دن کے وقت انسان کو استقامت دیتا ہے۔ معاشرے میں جو اعتدال، برداشت اور وقار دکھانا ہے، اس کی طاقت رات کی تنہائی میں کی گئی عبادت سے ملتی ہے۔ اچھا، یعنی اندر کی طاقت۔ جی، اگر انسان کے دل میں آخرت کا حساب اور جواب دہی کا احساس نہ ہو تو وہ دن کے وقت طاقت ملنے پر فرعون بھی تو بن سکتا ہے۔ رات کا قیام دراصل اس کے اندر کی انا کو توڑتا ہے۔ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، ایک بالادست طاقت کے سامنے جواب دہ ہے۔ بالکل، یہ دن اور رات کا ایک مکمل توازن ہے جو ایک متوازن شخصیت تیار کرتا ہے۔ توازن کا لفظ استعمال ہوا ہے تو پانچویں صفت تو سیدھا اسی سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، خرچ کرنے میں اعتدال پسندی۔ ہاں، یعنی جب خرچ کریں تو نہ تو بیجا پیسہ اڑائیں اور نہ ہی اتنی کنجوسی کریں کہ حقداروں کو ان کا حق نہ ملے، بلکہ درمیانی راستہ اپنائیں۔ آج کل کے دور میں جہاں اندھا دھن کنزیومرزم ہے، شاپنگ مالز اور آن لائن سیلز نے انسان کو غیر ضروری چیزیں خریدنے کی ایک مشین بنا دیا ہے، وہاں یہ صفت انسان کو مالیاتی ڈسپلن سکھاتی ہے۔ معاشی انقلاب کی شروعات تو شاید اسی ذاتی بجٹ کے کنٹرول سے ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، مالیاتی توازن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چھٹی، ساتویں اور آٹھویں صفت ہمیں اس معاشی توازن سے نکال کر معاشرے کے امن اور بقا کے بنیادی ستونوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، چھٹی صفت توحید پر استقامت ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ ساتویں صفت احترام انسانیت ہے، جس کا مطلب ہے کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا سوائے اس کے جو حق ہو۔ اور آٹھویں صفت ہے پاک دامنی، یعنی بدکاری اور زنا سے مکمل گریز۔ یہ تینوں صفات کسی بھی معاشرے میں انسان کے عقیدے، جان اور خاندانی نظام کے تحفظ کا سب سے جامع خاکہ پیش کرتی ہیں۔ بالکل، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جو قومیں ان تین حدود کو پار کرتی ہیں وہ بالآخر اندرونی خلفشار کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ احکامات محض پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کے بچاؤ کے لیے حفاظتی دیواریں ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کے بعد 9ویں اور 10ویں صفت ہمیں مزید باریکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ 9ویں صفت ہے سچی گواہی دینا اور جھوٹے کاموں میں شریک نہ ہونا، اور 10ویں صفت یہ ہے کہ جب لغویات یعنی فضول اور بے مقصد کاموں کے پاس سے گزر ہو تو بڑے وقار کے ساتھ گزر جانا۔ آج کے دور میں جہاں فیک نیوز کا بازار گرم ہے اور گھنٹوں تک بے مقصد ویڈیوز سکرول کرنے کی عادت عام ہے، یہ صفات یاد دلاتی ہیں کہ انسان کا وقت، اس کا کردار اور اس کی گواہی کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ فضولیات سے باوقار طریقے سے گزر جانا دراصل انسان کے مقصد کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ جس انسان کا مقصد بڑا ہو وہ چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھتا، اور اس عظیم مقصد کو سمجھنے کے لیے 11ویں صفت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ 11ویں صفت غور و فکر کی عادت ہے، یعنی جب اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہ گرا جائے، بلکہ انہیں سمجھ کر ان پر غور کر کے عمل کیا جائے۔ یہاں ماخذ ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ ہے شعوری سوچ۔ یہ نکتہ تو مجھے سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جو کہہ دیا گیا ہے اسے بنا سوچے سمجھے مان لیا جائے، لیکن یہاں تو اندھی تقلید کی باقاعدہ نفی ہو رہی ہے۔ بالکل نفی ہو رہی ہے۔ تنقیدی فکر اور شعور کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو بھی مانا جائے آنکھیں کھول کر مانا جائے۔ اور یہی بات ہے کہ شعوری سوچ کے بغیر لایا گیا انقلاب کبھی دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اندھے جذبات وقتی ابال تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایک پائیدار نظام صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اپنے نظریے کو گہرائی میں سمجھتے ہوں۔ اور پھر یہ سارا سلسلہ 12ویں صفت پر آ کر اپنے عروج کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک التجا ہے، ایک دعا ہے، اہل و عیال کی اصلاح کی دعا کہ بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، اور ساتھ ہی یہ خواہش کہ پرہیزگاروں کا امام یعنی قائد بنا دے۔ یہ بڑی دلچسپ جست ہے۔ سفر شروع ہوا تھا زمین پر عاجزی سے چلنے اور جاہلوں کو نظر انداز کرنے سے، اور بات پہنچ گئی ہے پرہیزگاروں کا امام اور لیڈر بننے پر۔ یہ ذاتی اصلاح سے نکل کر پورے معاشرے کی قیادت سنبھالنے کا کیا ہی شاندار ارتقا ہے۔ انسان صرف اپنی ذات کے خول میں بند نہیں رہتا، وہ اپنے خاندان کو ساتھ ملاتا ہے اور پھر معاشرے میں نیکی کی قیادت کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے۔
اور یہی وہ خاکہ ہے جسے ایک مکمل عالمی نظام کی بنیاد کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں الجھتا ہے یہاں، جو لوگ اتنی کڑی شرائط پر پورا اترتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو مار کر یہ 12 صفات اپناتے ہیں، ان کے لیے آخر صلہ یا انعام کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیات 75 اور 76 میں اس کا جواب بہت شاندار انداز میں دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان صفات پر عمل کرنے والوں کو انعام کے طور پر غرفہ دیا جائے گا۔ غرفہ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ غرفہ سے مراد جنت کے بلند و بالا محل اور خانے ہیں۔ لیکن یہاں ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر میں ایک اور بہت گہرا پہلو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ کے مطابق یہ انعام انہیں ان کے صبر کے بدلے ملے گا۔ یہاں ہمیں صبر کے روایتی مفہوم سے تھوڑا باہر نکل کر سوچنا ہوگا۔ صبر کا روایتی مفہوم تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان چپ کر کے بیٹھ جائے، بس برداشت کر لے۔ کیا یہاں کسی اور قسم کے صبر کی بات ہو رہی ہے؟ جی، ماخذ کے مطابق یہاں صبر کا مطلب محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں نا یا تقدیر کا شکوہ نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں صبر سے مراد وہ ایکٹیو اور انقلابی جدوجہد ہے جو ان 12 صفات کو اپنی ذات اور معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے مسلسل درکار ہوتی ہے۔ یعنی ایک مسلسل محنت ہے۔ بالکل، اپنے نفس کے خلاف مسلسل جہاد کرنا، معاشرے کی مخالفتوں کا سامنا کرنا، حق پر ڈٹے رہنا، یہ سب صبر کی وہ اعلیٰ ترین قسم ہے جس کے نتیجے میں وہ بلند و بالا محلات انعام میں ملتے ہیں۔ ان کا استقبال وہاں سلامتی اور دعاؤں کے ساتھ کیا جائے گا، اور وہ کوئی عارضی جگہ نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سارے تصور کو سمجھنے کے بعد یہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ ان تعلیمات کا مقصد محض کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا کرنا ہے جو معاشرے کا نقشہ بدل دے۔ بالکل درست۔ اب اگر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں تو ماخذ میں سورۃ الفرقان کے بعد سورۃ الشعراء کا تذکرہ آتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا خاص تعلق ہے؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال ہوئی ہے ماخذ میں، جسے علم مناسبت کہتے ہیں۔ علم مناسبت؟ جی، اگر اسے آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ قرآن کی صورتوں کے درمیان ایک گہرا، منطقی اور موضوعاتی ربط ہے۔ سورۃ الفرقان میں حق اور باطل کا معیار دیا گیا ہے، یعنی وہ 12 صفات جو حق کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اچھا۔ جبکہ 19ویں پارے میں موجود سورۃ الشعراء میں ان قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے جو اس معیار پر پوری نہ اتر سکیں۔ یہ وہ قومیں تھیں جن کے سامنے حق پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے تکبر اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الشعراء کے قصے تو واقعی تاریخ کے کنوس پر ایک بہت بڑی تصویر بناتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے زبردست ٹکراؤ کا ذکر ہے، جو دراصل 2 نظاموں کی جنگ تھی۔ ایک طرف فرعون کا جابرانہ نظام اور دوسری طرف ایک نبی کی عاجزانہ لیکن اٹل دعوت۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا اپنی قوم کو توحید کی طرف بلانا، اور حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی اپنی قوموں کے ساتھ کی گئی طویل اور صبر آزما جدوجہد۔ یہ سب واقعات جب ایک ساتھ پڑھے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہرا رہی ہے۔ تاریخ واقعی دہراتی ہے، اور ان تمام واقعات میں ایک مشترک کا پیغام ہے جو ایک ٹیپ کے مصرعے یا ایک مستقل وارننگ کی طرح بار بار گونجتا ہے، اور وہ ہے اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ یہ ان تمام قوموں کے لیے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک سخت وارننگ تھی جو اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ انقلابی کشمکش کے تناظر میں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں دعوت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ باطل قوتیں حق کو دبانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتی ہیں، طاقت دکھاتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، لیکن الہی قانون کے مطابق فتح ہمیشہ حق ہی کی ہوتی ہے۔ فرعون کا غرق ہونا یا سابقہ قوموں پر عذاب آنا اسی قانون کی تاریخی مثالیں ہیں، اور اسی سورت کے آخر میں ایک نفسیاتی تجزیہ بھی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ سورت کا نام ہی الشعراء یعنی شاعروں کے نام پر ہے۔ ہاں، اس میں ان لوگوں کی نفسیات پر بات کی گئی ہے جو تخیل کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں، جو لفاظی تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کا کردار صفر ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو کیا یہ ہمارے ان بہت سے نام نہاد دانشوروں پر فٹ نہیں بیٹھتا
जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमली जिंदगी में इन 12 सिफात से कोसों दूर होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मुशाहिदा है। बात और अमल का ये तज़ाद ही वो चीज़ है जो मुआशरे को खोखला करती है। माखज़ में सूरतुन नमल का जो हिस्सा पेश किया गया है वो तो इंसान को वाकई दंग कर देता है। बेशक, सूरतुन नमल में इल्म, इक़्तिदार और ताकत के वो शानदार वाक़यात हैं जो बताते हैं कि कायनात का असल निज़ाम किसके हाथ में है। डॉक्टर असरार अहमद की तफसीर की रोशनी में सूरतुन नमल के ये वाक़यात इस बात का हतमी सबूत है कि कायनात में मुतलक हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है, और वो जिस तरह चाहे अपने बरगुज़ीदा बंदों को गैर मामूली इल्म और इक़्तिदार अता कर सकता है। इस सूरत का मरकज़ी वाक़या हज़रत सुलेमान और मलिका सबा का है। वो वाक़या तो किसी अजीम उश्शान दास्तान से कम नहीं। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें, एक ऐसी सल्तनत और ऐसा लश्कर जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदे भी कतारों में खड़े हैं। एक छोटा सा परिंदा हुदहुद दूर दराज के इलाके की खबर लाता है। फिर हज़रत सुलेमान का वो तारीख़ी ख़त भेजना, मलिका का अपने दरबार में मशवरा करना और बिलाखिर पलक झपकने में मलिका का वो अजीम उश्शान तख्त दरबार सुलेमान में हाजिर हो जाना। और आखिर में मलिका बल्कीस का उस ताकत और निज़ाम से मुतासिर होकर और अल्लाह की हाकिमियत को पहचान कर इस्लाम कबूल कर लेना। ये महज ताकत का मुजाहिरा नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि जब ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम होता है तो मादी और माफूकुल फितरत क़ुव्वतें भी उसके ताबे कर दी जाती हैं। और इस पूरे वाक़े में जो सबसे खूबसूरत तज़ाद है वो इसी सूरत के नाम में छुपा है, अन-नम्ल, जिसका मतलब है च्यूंटी। हाँ, क्या कमाल की बात है। एक तरफ तो हवाओं, जिन्नात और परिंदों पर हुक्मरानी है और दूसरी तरफ वही अजीमुश्शान हुक्मरान एक नन्ही सी च्यूंटी की आवाज़ सुनता है। वाकया कुछ यूं है ना कि एक च्यूंटी ने अपनी साथियों से कहा कि जल्दी से बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेख्याली में कुचल ना दे। और हज़रत सुलेमान उस चूंटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह की अता करदा ताकत अंधी और बहरी नहीं होती। वो एक हकीर समझी जाने वाली मखलूक की जान का भी इतना ही एहसास करती है। वाकई इतनी बड़ी ताकत और इतनी गहरी आजिज़ी और एहसास, क्या कमाल का इम्तजाज है। और उसी सूरत में दीगर अहम वाक़यात भी हैं जो अल्लाह की कुदरत और हाकिमियत को वाज़े करते हैं। जी, जैसे हज़रत मूसा का वादिये मुक़द्दस में आग देखना और उसमें से अल्लाह की आवाज़ सुनना और नबूवत पाना। हज़रत सालेह की कौम के उन 9 मुफ़सिदों का जिक्र जिन्होंने रात के अंधेरे में साजिश की, लेकिन उनकी साजिश धरी की धरी रह गई और वो हलाक हुए। और फिर कौम लूत की बदकारियों पर आने वाले अजाब का जिक्र। ये सब वाक़या चीख चीख कर एक ही हकीकत बयान करते हैं कि इंसान चाहे कितनी ही साजिशें कर ले, निज़ाम कायनात बिलाखिर अल्लाह ही का चलता है। अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू के धागों को समेटें तो हमने एक बहुत ही मरबूत और मुनज़्ज़म सफ़र तय किया है। हमारी इब्तिदा एक इंसान की ज़ाती सिफ़ात से हुई, यानी सूरत अल फुरक़ान में बयान करदा इबादुर रहमान की आजिज़ी, इत्दाल और गौर व फिक्र। हमने देखा कि ये महज ज़ाती खूबियाँ नहीं बल्कि एक साले और आदिलाना मुआशरे का खाका है। फिर हमने इस अजीमुश्शान इनाम गुरफा का जिक्र किया जो इस सब्र आज़मा जिद्दोजहद के नतीजे में मिलता है। इसके बाद सूरत शुरा के आईने में हमने तारीख़ की उन कौमों को देखा जो हक़ के इस मेयार पर पूरी ना उतरें और मिट गईं। और आखिर में सूरत नमल के ज़रिए हमने इस कायनात में अल्लाह की मुतलक और बेपाया हाकमियत के मनाजिर देखे। मालूमात के इस बेपनाह हुजूम और शोरो गुल वाले दौर में ये तमाम बातें हम सब के लिए ये याद दहानी है कि इल्म का असल फ़ायदा महज जान लेने में नहीं है बल्कि इसे अमल के सांचे में ढालने में है। अगर हम वाकई अपने इर्द गिर्द फैले हुए इंतशार को ख़त्म करके एक आदिलाना निज़ाम देखना चाहते हैं तो तारीख़ का सबक यही है कि शुरुआत हमेशा अपने किरदार से होती है। बिल्कुल, और यही वो मकाम है जहाँ इल्म, अमल और तारीख़ आपस में मिलते हैं। इंसान अगर साबका कौमों की गलतियों से सबक ना सीखे और कुरानी तालीमात को सिर्फ एक नज़रिए के तौर पे देखे तो वो कभी वो नताइज हासिल नहीं कर सकता जो अंबिया किराम की जिद्दोजहद का असल मकसद थे। तो आज की इस तफसीली नशिस्त के इख्तिताम पर इन तमाम माखिजात की रोशनी में एक ऐसा सवाल उभरता है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है।
ہم نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ محض چلنے میں انکساری دکھانا اور لغویات کو نظر انداز کر دینا ایک ایسے عظیم انقلاب کی بنیاد بن سکتا ہے جو آسمانی انعامات کا حقدار ٹھہرائے۔ تو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے بظاہر چھوٹے اور معمولی سمجھے جانے والے رویے وہ پورے معاشرے کے مستقبل کی تشکیل میں کتنا گہرا اور خاموش کردار ادا کر رہے ہوں گے؟ کیا ہم اپنے کردار کی اس خاموش طاقت سے واقعی واقف ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اکیلے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔